مدنی کے لیے اللہ میں اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اللہ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ میرا ایک نبی آئے گا محمد مصطفیٰ، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. حالانکہ اللہ جانتے تھے وہ تو سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کے آنے سے پہلے ذکر ایوان میں شروع ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صرف تورات انجیل میں نہیں، زبور میں ہر کتاب میں لکھا ہوا تھا اور بڑی وضاحت سے لکھا ہوا تھا کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب، آپ مکے میں پیدا ہوں گے اور یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے. جب حضور آئے تو اس کا نام یثرب تھا، حضور نے پھر نام رکھا طیبہ. تو اب طابہ بھی مدینے کا نام ہے اور طیبہ بھی مدینے کا نام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انہ یقبل الہدیۃ ولا یاکل من الصدقہ، وہ ایسے پیغمبر ہیں جو ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ خیرات کا مال نہیں کھائیں گے. وبین کتفیہ، اور دو کندھوں کے درمیان میں علامت ہے نبوت کی. یہ سب لکھا ہوا تھا. اس لیے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نا کہ میں نے سارا پڑھا تھا اہل کتاب سے، اور مدینے میں میں انتظار میں تھا. حضور آئے، میں نے کھجوریں پیش کی، فرمایا بھی کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت یہ صدقے کی خیرات کھجوریں ہیں. فرمایا ساتھیوں کو صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا. آج کل تو سب سے زیادہ صدقہ کھاتے ہی سید قریشی ہیں جو حضور کی اولاد کے نام پہ کھا رہے ہیں. یہ بھی نہیں پتا اللہ کے بندے تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور سید ہو تو نام ہے نا، ویسے بھی سید کوئی قوم نہیں یاد رکھنا. سید قوم نہیں ہوتی، قوم قریش ہے. سید لقب ہے. انا سید ولد آدم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ابو بکر سید ظہور اہل الجنہ. یہ تو لقب ہے، ایک قوم نہیں ہے. لوگوں نے قوم بنا ڈالی ہے. صحیح سید ہیں، سید تو قوم ہی نہیں ہے شریف آدمی. قوم تو قریش ہے، پھر قریش کے آگے قبیلے ہیں، شاخیں ہیں، فخذ ہیں، بدن ہیں. جیسے حضور قریش کے ہاشمی یعنی قبیلے سے تھے، اصل تو قریش ہے نا. ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا ہر کتاب میں ذکر تھا، علامات تھی. حضرت سلمان کہتے ہیں دوسرے دن کھجوریں لے گیا. میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے، آپ نے قبول فرما لی. اور مکے میں پیدا ہوئے، مدینے پاک ہجرت کی، یہ ساری شرطیں پوری ہو گئیں. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اب میں صرف اس لیے پریشان تھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں جو ختم نبوت کی علامت ہے وہ کیسے دیکھوں. میری کیا ضرورت ہے میں کہوں کہ حضور مجھے قمیص اٹھائے اور میں نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دن حضور جنت البقیع الغرقد کسی صحابی کے جنازے پہ بیٹھے تھے اور آپ نے قمیص نہیں پہنا ہوا تھا، چادر لپیٹی ہوئی تھی اور بڑی تیز ہوا چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ چلتے چلتے، چونکہ صحابہ کا رش تھا، اجتماع تھا، کوشش کی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں اور دعا بھی مانگ رہا تھا کہ یا اللہ ہوا ذرا تھوڑی سی اور تیز کر دیں کہ یہ چادر حضور کی پشت سے ہٹ جائے اور میں اپنی نشانی دیکھ لوں. کہتے ہیں کہ جب میں بالکل حضور کے سامنے آیا اور بتا لیا سلمان ادھر آؤ،
تو میں قریب گیا، ڈر بھی، حضور نے فرمایا چلو میں جاتا نیچے کر دیتا ہوں، وہ نشانی بھی دیکھ لو تم، یہی دیکھنے آئے ہو؟ میں نے کہا اب صدیہ دکھا یا رسول، بس حضور انتہا ہو گئی، اب ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ وہ خوش نصیب تھے جن کے ہاتھ حضور کے ہاتھ کو لگ گئے، نسبت ہو گئی اصحاب رسول اللہ۔ اس لیے علماء نے لکھے ہیں کہ تیرے میرے تو عمل تو لیں گے نا، صحابہ نسبت سے وزن ہو